السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان محترم، آپ کیسے ہیں؟ میں امید کرتا ہوں اب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ عزیزان محترم، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے کل جو لحن جلی اور لحن خفی کا ٹاپک کو چھیڑا ہوا ہے، کیونکہ اس کا مقصد سب سے پہلا مقصد اور سب سے پہلی چیز ہے کہ ہم قرآن پاک میں تجوید اور صفات کا لحاظ کیوں رکھیں، ہم اسے عام عربی زبان میں کیوں نہیں پڑھ سکتے۔ تو یہ لحن جلی اور لحن خفی کی پہچان ہونا اور اس کے اندر ہر چیز کی تفریق کا ہونا، اس پر پوری کی پوری آگاہی کا ہونا بہت ضروری ہے۔ عزیزان محترم، اگر آپ نے میری کل والی لحن جلی والی ویڈیو نہیں دیکھی تو براہ کرم بار بار ریکویسٹ کر رہا ہوں۔ اس سے پہلے میں نے کسی بھی ویڈیوز میں بار بار نہیں بولا، لیکن کل اور آج والی ویڈیو میں بار بار کہوں گا کہ خدا را میری اس ویڈیو کو لازمی دیکھ لیں، تاکہ آپ کو قرآن پاک کو تجوید و صفات کے ساتھ پڑھنے کا مقصد، پڑھنے کا مطلب کا علم ہو جائے۔ جب یہ علم ہوگا تو ہم بہت احتیاط کریں گے اور خود بھی اچھے طریقے سے سیکھیں گے اور اپنے بچوں کو بھی بہترین سکھائیں گے۔ اگر آپ میرے چینل پہ نیو ہیں تو آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اور اپنے دوستوں کو شیئر کریں، اور آج اور کل والی جو گزر چکی ہے ان دو ویڈیوز کو لازمی شیئر کریں اپنے دوستوں میں، تاکہ ان کے اندر اس چیز کی فکر پیدا ہو۔ جس طرح ہم دنیاوی معاملات کے اندر بڑھ چڑھ کے اپنی جان، اپنا مال، سب کچھ قربان کرتے ہیں، تو کیا ہم کتاب اللہ کے لیے اپنا وقت نہیں لگا سکتے؟ کیا ہم کتاب اللہ کے لیے اپنی فکر کو نہیں دہرا سکتے؟ تو عزیزان محترم، ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر کے آگے دوستوں کو شیئر کر دیں، اور آج اور کل والی ویڈیو کو اچھی طرح دیکھیں، اچھی طرح بار بار دیکھیں، سیکھیں۔ اگر سمجھ نہیں آتی تو باقاعدہ کمنٹ میں بتائیں، اگر سمجھ آتی ہے تو براہ کرم اپنے دوستوں کو بھی شریک کر لیں جن تک یہ پیغام نہیں پہنچا۔ آئے عزیزان محترم، چلتے ہیں وائٹ بورڈ کی طرف۔ عزیزان محترم، میں نے آپ کو کل لحن جلی کی تعریف بتائی، پھر لحن جلی کا حکم بتایا، پھر لحن جلی کے اندر جو 4 مین غلطیاں ہیں وہ بتائیں، اور لحن خفی کا بھی بتایا۔ لحن جلی کا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر اس میں نمایاں اور موٹی غلطیاں ہوں تو وہ لحن جلی کہلاتی ہیں، اور لحن جلی کا جو حکم ہے وہ حرام ہے، جبکہ لحن خفی میں اگر معمولی سی غلطی ہو رہی ہے، اتنی وہ نمایاں نہیں ہے، اگر وہ چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہیں، ہم اس کو مکروہ کہتے ہیں، لحن خفی کہتے ہیں، اور لحن خفی کو مکروہ کہتے ہیں۔ حرام سے تو بالکل ہی بچنا چاہیے، اور جو لحن خفی ہے اس سے بھی بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اگر آپ نے ان الفاظ کو سیکھا ہوا ہے، اگر آپ نے تجوید اور صفات کے اوپر مکمل آپ نے مطالعہ کیا اور اس کو سیکھا ہوا ہے، تو آپ کی لحن جلی تو غلطیاں نہیں ہوں گی، لیکن لحن خفی میں کبھی کبھار زبان کے آگے پیچھے ہونے کی وجہ سے، لب کے آگے پیچھے ہونے کی وجہ سے، توجہ کے آگے پیچھے ہونے کی وجہ سے لحن خفی کی غلطی ہو جاتی ہے، جو کہ مکروہ ہے، وہ جس کو ناپسندیدہ قرار دیا گیا ہے۔ عزیزان محترم، کہتے ہیں کہ لحن خفی ہے کیا چیز؟ لحن خفی کل بتایا تھا نا کہ لحن خفی جسے موٹی اور نمایاں غلطیاں ہوں ہم ان کو حرام سمجھتے ہیں، اور لحن جلی 4 طرح کی غلطیوں میں زیادہ پایا جاتا ہے، جس کا میں نے کل آپ کو بتایا۔ آج لحن خفی کی بات ہو رہی ہے۔ لحن خفی کیا ہے؟ سوال کرنے والا سوال کرتا ہے کہ لحن خفی کیا چیز ہے؟ جواب دینے والا جواب دے رہا ہے کہ صفات عارضہ کی غلطی کو لحن خفی بولتے ہیں۔ صفات عارضہ کی غلطی کو لحن خفی بولتے ہیں۔ صفات جمع ہے صفت کی، صفت کہتے ہیں کیفیت کو، اور عارضہ یہ لکھا ہے میں نے، عارضہ ہونے کا مطلب ہے کہ حرف میں یہ کیفیت کسی سبب سے پیدا ہوئی ہو۔ حرف میں یعنی موٹا ہونا، باریک ہونا، سیٹی کی آواز کا نکلنا، گننے کا نکلنا، اخفاء کا نکلنا، اظہار کا نکلنا، ادغام کا نکلنا، اقلاب کا نکلنا، ٹھیک ہے؟ یہ ساری کی ساری کیا ہیں؟ صفات ہیں، ساری کی ساری صفات ہیں، کیفیات ہیں، کسی سبب سے پیدا ہوتی ہے، اور یہ سبب عارضی ہوتی ہے۔ صفات عارضی کا مطلب عارضی کیفیت، عارضی کیفیت کی غلطی کو لحن خفی کہتے ہیں۔ جو عارضی غلطیاں ہوں گی ان کو ہم لحن خفی کی کیٹیگری میں رکھیں گے، جیسے ربنا ربنا کے اندر جو را ہے اس پر زبر ہے، یعنی کہ را پر پڑھا جا رہا ہے، ہم کسی سبب سے را کو باریک پڑھ دیں، ربنا کو ربنا، یہ کیا ہے؟ لحن خفی میں آ رہا ہے۔ یہ کیا ہے؟ لحن، یعنی کہ جہاں لفظ پر پڑھا جا رہا ہو وہاں باریک پڑھ دیا جائے،
جہاں پہ حرف نرم پڑھا جا رہا ہو وہاں پہ ہم سیٹی کی آواز نکال دیں. یہ کیا ہیں؟ عارضی کیفیات کو ہم بدل رہے ہیں، خود چینج کر رہے ہیں. ان صفات عارضہ کو، ان عارضی کیفیات کو ہم لحن خفی کی کیٹیگری میں رکھیں گے. اب انہوں نے صفات عارضہ کی تعریف بھی بتائی ہے اور اس کے اندر جو زیر بحث جو چیزیں ہیں وہ بھی بتائی ہیں. سوال کرنے والا سوال کر رہا ہے کہ صفات عارضہ کی تعریف کیا ہے، صفات عارضہ کی تعریف کیا ہے، اور اس کے مباحث پر روشنی. پہلے سب سے پہلے تعریف سنیں کہ صفات جمع ہے صفت کی. صفت کہتے ہیں کیفیت کو، کسی بھی چیز کی کیفیت کو، موٹا ہونا، پتلا ہونا، باریک ہونا، چست ہونا، یہ کیفیات ہیں. یہ کیا ہیں؟ کیفیات ہے. ایک کپڑے کا ایک ہی وقت میں لال ہونا، دوسرے وقت میں سبز ہو جانا، یہ کی ساری ایک چیز کی کیفیت جو بدل رہی ہے اسے صفات یعنی کیفیت بولتے ہیں. صفات جمع ہے صفت کی، صفت کہتے ہیں کیفیت کو. اور عارضہ ہونے کا کیا مطلب ہے؟ ہم نے پیچھے پڑھا کہ صفات عارضہ، صفات کو سمجھ آیا کہ صفات جمع ہے صفت کی، صفت کا معنی ہے کیفیت. جبکہ عارضہ کیا چیز ہے؟ کہہ رہے ہیں کہ عارضہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ حرف میں یہ کیفیت کسی سبب سے پیدا ہوتی ہے. کہ حرف میں الف با، الف سے لے کر یا تک جتنے بھی حروف ہیں ان کے اندر کیفیت کسی سبب سے، کسی بھی سبب سے، زبر کے بعد زیر کا آنا، زیر کے بعد پیش کا آنا، دو زبر کے بعد دو زیر کا آنا، پھر دو پیش کا آنا، کھڑی زبر کے بعد کھڑی زیر کا آنا، پھر الٹا پیش کا آنا، گنے کا آنا، اخفاء کا آنا، اظہار کا آنا، ادغام کا آنا، اقلاب کا آنا، یہ ساری کی ساری کیا ہیں؟ کیفیت ہیں. کیفیت کہ یہ کیفیت کسی سبب سے پیدا ہوتی ہے، یعنی کہ اپنی حالت کسی چیز کے آنے کی وجہ سے جو بدل جاتی ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ یہ سبب عارضی ہے. یہ سبب عارضی ہے کہ کبھی را پر بڑھا جاتا ہے، کبھی را باریک بڑھا جاتا ہے، کبھی سین کو سیٹی کی آواز نکالی جاتی ہے اور سا پہ نرم آواز نکالی جاتی ہے، قاف پہ آواز پر نکالی جاتی ہے، کاف پہ باریک پڑی جاتی ہے، زبر میں آواز آ کی آتی ہے، زیر میں ای کی آواز آتی ہے اور پیش میں او کی آتی ہے. جبکہ کھڑی حرکات میں کھڑی زبر کی آواز آ، کھڑی زیر کی ای، الٹا پیش کی او، تنوین میں دو زبر آ، دو زیر کی دو پیش کی او. یہ آوازیں ہیں، یہ کیفیات ہیں. کن وجہ سے آ رہی ہیں؟ کہ الف سے لے کر یا تک کے حروف کے اوپر زبر زیر سے لے کے کوئی بھی کیفیت آتی ہے تو وہ جو بدل جاتی ہے اس کو ہم صفت عارضی کہتے ہیں. یعنی کہ یہ جو سبب پیدا ہو رہا ہے یہ عارضی پیدا ہو رہا ہے کہ را کو پر بھی پڑھا جا رہا ہے، باریک بھی پڑھا جا رہا ہے. اب یہ کبھی ہے اور کبھی نہیں ہے. کبھی را پر زبر ہوگی تو پر پڑھا جائے گا، کبھی را کے نیچے زیر ہوگی تو باریک پڑھا جائے گا. ٹھیک ہے، یہ آسان سی میں نے آپ کو بات بتائی ہے. تو خود یہ صفت بھی عارضی ہوتی ہے. ایک لفظ پہلے پر ہی تھا، کیفیت آئی اس نے موٹا کر دیا، کیفیت آئی اس نے باریک کر دیا. ٹھیک ہے، کہہ رہے ہیں کہ صفت بھی عارضی ہے، کہ یہ جو خود آئی ہے یہ بھی عارضی ہیں، یہ بھی معانی کے لحاظ سے چینج ہوتی رہتی ہیں. صفات عارضہ والے حروف یا مباحث یہ ہیں. جو صفات عارضہ والے مشہور جو زیر بحث قرآن حکیم میں جن الفاظ کو رکھا گیا ہے وہ یہ ہیں: لام اللہ یا اللہم، اللہ یا اللہم، اللہ اللہم. اسی طرح را ہے، را بھی اب دیکھیں نا، اللہ اللہ پڑھا جاتا ہے جب الف پر زبر ہو یا ما قبل زبر ہو. جیسے آپ کوئی بھی مثال لے لیں، اللہم اللہم، لیکن جب زیر آئی پیچھے تو کیا؟ قل اللہم قل اللہم. یہ صفات عارضہ ہیں کہ یہ چینج ہوتی رہتی ہیں. اسی طرح را ہے، را پر زبر ہوگی را، را را، زیر ہوگی ری 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 ری، پیش ہوگی رو. کیا اس میں کیفیات بدل رہی ہیں. الف ہے، الف پر جب زبر زیر پیش آ جائے گی تو وہ حمزہ ہو جائے گا. جب زبر زیر پیش نہیں ہوگی، ساکن نہیں ہوگا تو وہ کیا ہوگا؟ الف ہوگا. ٹھیک ہے، اسی طرح نون ساکنہ اور تنوین اور نون مشدد. نون ساکنہ، نون کے اوپر جب جزم آ جائے تو وہ اس کی اور تنوین آ جائے، نون دو زبر نن، نون دو زیر نن، نون دو پیش نن، یہ تنوین کی. اور نون مشدد جیسے
حمزہ نون زبر ان، نون زبر نا، ان، 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 اور میم ساکنہ اور مشدد، میم ساکنہ سے حمزہ میم زبر ام، حمزہ میم زبر ام، اور مشدد حمزہ میم زبر ام، میم زبر ما، ام، ام، ام۔ اس کے بعد حمزہ ہے، کبھی حمزہ کو جھٹکے کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، کبھی حمزہ کو ساکن پڑھا جاتا ہے، کبھی حمزہ کو زبر زیر پیش نہ ہونے کی وجہ سے اس کو کیا نام ہے اس پر وقف کیا جاتا ہے۔ اسی طرح لام، لام ال ہے، جیسے اللہم کے شروع میں ال آیا، یا الحمد ال، اب لام لام ہے، لام لام لام، لیکن جب ال آ گیا تو اول نہیں پڑھیں گے۔ اس طرح اللہم کے شروع میں ال آیا تھا، وہ دوسرے لام کے ملنے کی وجہ سے اور ما قبل متحرک میں سے زبر آنے کی وجہ سے اللہ اللہ اللہ، لیکن یہاں پہ اکیلا ال ہے، اکیلا ال ہے، جس طرح سورہ فاتحہ کے شروع میں الحمد الحمد الحمد، ٹھیک ہے۔ ادغام اور اظہار، شد کی وجہ سے کبھی ٹائٹ کر دینا، کبھی نرم پڑھ دینا، کبھی گناہ نہ کرنا، کبھی گناہ کرنا۔ حروف مد و لین، مد حروف مد الف واو یا، ٹھیک ہے، جو لین حروف ہیں، ٹھیک ہے، ان کے اندر نرمی پیدا کرنا۔ اس کے بعد اجتماع ساکنین، دو ساکنوں کا اکٹھا ہو جانا، ٹھیک ہے۔ پھر ہائے ضمیر ہے، ہائے ضمیر ہے۔ یہ صفات عارضہ کے اندر مشہور زیر بحث قرآن حکیم میں یہ الفاظ ہیں، یہ وجوہات ہیں، یہاں پہ ان کی کیفیت کے چینج ہونے کی وجہ سے یہ بھی چینج ہوتے رہتے ہیں، گویا کہ صفت بھی عارضی ہوئی اور عارضی خود عارضی ہوا۔ میں امید کرتا ہوں آج اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج آپ کو لحن خفی کی سمجھ آ چکی ہوگی۔ لحن جلی کا بیان کل ہو چکا تھا، آج لحن خفی کا بیان ہوا، اس کے بعد صفات عارضہ کی تعریف کو بتایا، پھر اس کے اندر جو زیر بحث چیزیں آتی ہیں، جو الفاظ آتے ہیں قرآن حکیم میں، ٹھیک ہے، سکھانے کے معاملات میں، ان کو میں نے آپ کو سمجھایا۔ اگر آپ کو سمجھ آئی ہے تو براہ کرم بار بار ریکویسٹ کرتا ہوں کہ خدا را اپنے اوپر اور اپنی نسلوں پہ اور اپنے جاننے والوں کے حال پہ رحم فرمائے، کیونکہ مسلمان کا بھائی ہے، مسلمان کا خیر خواہ ہے۔ خیر خواہ یہ بھی ہے کہ جس طرح میں قرآن پاک سے یہ پڑھتا ہوں، میرا دوسرا مسلمان بھائی بھی صحیح معنوں میں قرآن پاک پڑھنے والا بنے، ان کی تجوید کے ساتھ، ان کی صفات کے ساتھ۔ عزیزان محترم، ریکویسٹ کرتا ہوں خدا را کل اور آج والی ویڈیو کو لازمی جہاں تک شیئر کر سکتے ہیں شیئر کریں، اپنے مسلمان بھائیوں کو اللہ کے سامنے سرخرو کرنے کی کوشش کریں۔ جب آپ کوشش کریں گے تو آپ تو آلریڈی خود سرخرو ہوں گے اور آپ کی وجہ سے دوسرا مسلمان بھی سرخرو ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔